وزیر اعظم عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اگلے الیکشن کروانے کی ضد پوری کرنے کے لیے قانون سازی تو کر لی ہے، لیکن زور زبردستی سے کیے جانے والے اس عمل سے اپوزیشن کے ان الزامات کو تقویت ملی ہے کہ حکومت دراصل اس سسٹم کے ذریعے اگلے الیکشن کو بھی RTS سسٹم کی طرح اوپر نیچے کر کے جیتنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس امکان کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن حالیہ قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اور وہ اس حوالے سے مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہے کہ الیکشن کس طریقہ کار کے تحت کروایا جائے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس حکومتی منصوبے پر 37 بڑے اعتراضات اٹھاتے ہوئے واضح کیا تھا کہ اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروانا ممکن نہیں ہوگا۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے زور زبردستی کرتے ہوئے EVM کا قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کروا لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس ادارے نے الیکشن کروانا ہے کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس قانون پر عمل کرتے ہوئے اگلے الیکشن کروا سکے اور ان کی ساکھ بھی بچا سکے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم پر کیے جانے والے اعتراضات کو اپوزیشن جماعتوں نے EVM سسٹم کے خلاف ایک FIR قرار دیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کو پیش کی گئی ایک دستاویز میں خبردار کیا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے آسانی سے چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے اور اس کا سافٹ ویئر آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کمیشن نے بتایا تھا کہ یہ یقینی بنانا تقریباً ناممکن ہے کہ ہر مشین ایمانداری سے کام کر سکے۔ اس کے علاوہ EVM کی بڑے پیمانے پر خریداری اور انسٹالیشن اور اسے چلانے والے آپریٹر کی بڑی تعداد کو ٹریننگ دینے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ کمیشن کا موقف تھا کہ ویسے بھی ایک ہی وقت میں ملک بھر میں EVM سسٹم لانا ممکن نہیں، کیونکہ ایسا تو ان ممالک میں بھی نہیں ہو سکا جہاں 20 برس پہلے یہ سسٹم متعارف کروایا گیا تھا۔ ویسے بھی اس مشین سے قانونی ضرورت کے مطابق ایک ہی دن پولنگ کرانا ناممکن ہوگا۔ ECP نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو دی گئی اپنی دستاویز میں EVM کے استعمال بارے دیگر کئی مسائل کا بھی بتایا تھا، جن میں بیلٹ پیپر کی رازداری، مشینوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا اور انہیں بریک اور ٹرانسپورٹیشن کے دوران سنبھالنے کا مسئلہ بھی شامل تھا۔ اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی تھی کہ انتخابی تنازع کی صورت میں کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بیلٹ پیپر میں تبدیلی کے حوالے سے آخری لمحات میں عدالتی احکامات کی وجہ سے ڈیٹا انٹیگریشن اور کنفیگریشن کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ مشین رکھنے کے لیے دھول اور نمی سے پاک مناسب درجہ حرارت والے گوداموں کا نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ملک کی 60% سے زائد آبادی دیہاتوں میں مقیم ہے، جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو چلانے کے لیے انٹرنیٹ سسٹم اور بجلی کی بلا تعطل فراہمی ممکن نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس سسٹم کو چلانے کے لیے تکنیکی آپریٹر کے سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ ویسے بھی EVM پر سٹیک ہولڈرز کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہیں تھا۔ EVM مالی طور پر بھی درست ثابت نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ EVM ووٹرز کی کم تعداد، خواتین کا کم ٹرن آؤٹ، ریاستی اختیارات کا غلط استعمال، انتخابی دھوکہ دہی، الیکٹرانک بیلٹنگ، ووٹ خریدنا، امن و امان کی صورتحال، پولنگ کا عملہ، بڑے پیمانے پر سیاسی انتخابی تشدد اور ریاست کے ساتھ زیادتی کو نہیں روک سکتا۔ لہٰذا جلد بازی میں یہ ٹیکنالوجی متعارف کرانے کی صورت میں آئین کے مطابق آزاد، منصفانہ، قابل اعتماد اور شفاف انتخابات کا انعقاد بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی تھی کہ جرمنی، ہالینڈ، آئرلینڈ، اٹلی اور فن لینڈ نے سیکیورٹی کی کمی کی وجہ سے EVM کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اپنے یہ اعتراضات سینیٹر تاج حیدر کی سربراہی میں قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کو جمع کروائے تھے۔ تاہم کپتان حکومت نے ان اعتراضات پر کان دھرنے کی بجائے اگلے الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم کے ذریعے کروانے کی منظوری حاصل کر لی۔ تاہم قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ آخری فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس حکومتی قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔